اب ذرا میں چاہتا ہوں یہ جو بنیادی دعوت ہے قرآن کی انفرادی سطح پر اور امت کے لیول پر، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ذرا جائزہ لیجئے. اس وقت آپ میں سے بہت سے حضرات اس بات میں بھی چونک جائیں، اس وقت دنیا میں دو مسلمان امتیں موجود ہیں. ایک جو فائز الوقت امت ہے، جسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے حاضر سروس میں ہے، جیسے فوجی ہوتے ہیں ریٹائر ہو گئے، نہیں آپ حاضر سروس میں. یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے وہ امت جو معزول کر دی گئی، اس امت کے باقیات السیئات آج یہودیوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہے. اور بدقسمتی سے تیسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ امت عیسیٰ یعنی عیسائی کلیتاً ان کے تابع ہو گئے. اس وقت یہود حکومت کر رہا ہے عیسائیت کے اوپر. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ اعلی کار ہیں یہود کے، انہی کے کھوٹے پر ناچ رہا اسرائیل. ورنہ حقیقت کیا ہے اسرائیل کی؟ یہودی اس وقت دنیا میں میکسیمم 13 ملین 14 ملین سے زیادہ تو ایک بھی نہیں ہے، 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے. مسلمان 150 کروڑ ہے. ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان موجود ہیں. لیکن چونکہ امریکہ کا کھوٹا ہے، برطانیہ کا کھوٹا ہے، بقیہ پورے یورپ کا کھوٹا ہے، اس پر وہ ناچ رہا ہے، اس کے اوپر وہ دہاڑ رہا ہے شیر کی طرح سے، جو چاہتا ہے کر رہا ہے. بہرحال یہ جو دو امتیں ہیں پہلے سمجھ لیجئے. ایک امت محمد ہے، یہ ہے اصل امت اب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا اس سے تعلق ہے. ایک ہے وہ سابق معزول شدہ امت، ختم نہیں ہوئی، وجود اس کا ہے، ابھی معزول ہو گئی، محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد سے معزول ہو گئی، لیکن اس کا وجود ہے. اسی لیے میں نے باقیات السیئات، ان کے بری چیزوں کی بچا کھچا جو اثر دنیا میں ہے وہ موجود ہے. وہ امت موسیٰ تھے. ان کے ضمن میں سب سے پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں. یہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے جو تمثیل اور تشبیہ حضور نے دی ہے. دیکھیں جوتوں کا جوڑا اگر رکھا ہے زمین پر تو پنجے کے فرق کے حساب سے اس میں فرق نظر آئے گا، یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے. ان کے تلوے جوڑ دیجئے، کوئی فرق ہے؟ تو بظاہر تو ظاہر بات ہے زمانے کا فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے. امت موسیٰ کا دور ہے 1400 قبل مسیح سے لے کر 600 مسیح تک 2000 برس، یہ امت موسیٰ کا دور ہے. اس لیے کہ حقیقت میں امت عیسیٰ کو علیحدہ امت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کی حیثیت ایک مجدد کی تھی، دین موسوی کے مجدد. وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. لہذا یہ 2000 سال کی جو ہے ایک امت ہے اور امت یہود. اس کے بعد ہماری امت ہے وہ ہے 1400 برس کی. اب اس کے اوپر 22 برس اور جو ہے 22واں سال آگے جا رہا ہے. ان میں تاریخی اعتبار سے حضور فرماتے ہیں جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے بین ہی وہی حالات امت محمد پر وارد ہوں گے. وہ حالات ڈیولپ ہو کر آج جس جگہ پہنچ گئے ہیں، آج کے ملکی اور بین الاقوامی حالات جس کا کہ ہمارے عنوان میں اشارہ ہے، اس کے لیے ایک تاریخی بیک گراؤنڈ پہلے ذہن میں جما لیجئے. امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دیا گیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ پہلا رکوع جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا بہت اہم ہے. اس امت کی تاریخ کے 4 دور گنوا دیے گئے. ایک عروج ہوا تمہارا، پھر زوال ہوا،
پھر عروج ہوا، پھر زوال ہوا۔ پہلا عروج حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، یہ زینت ہے ان کا، کلائمیکس ہے، تقریباً 100 برس۔ پھر زوال آیا ہے تو ایسا سخت آیا ہے، 587 قبل مسیح میں پوری حکومت ختم، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اسرائیلی ریاست اسرائیل اور یہودا، دونوں ختم۔ اور جو ہیکل بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی حضرت سلیمان نے، وہ منہدم، 6 لاکھ قتل اور 6 لاکھ کو اسیر بنا کر، کیپٹیوٹی کا دور ان کا کہلاتا ہے، بیبیلونیا میں، عراق میں لے گئے۔ یہ زوال کی انتہا تھی۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عزیر کی بعثت ہوئی ان میں، انہوں نے توبہ کی دعوت دی، توبہ کی منادی کی، لوٹو اپنے رب کی طرف، لوٹو ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی۔ پھر مکابی سلطنت قائم ہوئی، بہت بڑی سلطنت تھی، یہودیوں کا ایک دوسرا دور آیا عروج کا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی دنیا پرستی، وہی شہوت پرستی، وہی دست پرستیاں، پھر عذاب جو آیا ہے، یہ سن 70 عیسوی سے یہ عذاب شروع ہوا ہے، سن 70 عیسوی، 1970 نہیں، 70 صرف۔ اور اس وقت کیا ہوا ہے؟ 3 کام ہوئے اس وقت 70 عیسوی میں، یعنی آج سے 1932 سال قبل۔ کیا کام ہوا؟ 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا ٹائٹس رومی نے۔ مسجد اقصی جو دوبارہ بنا دی گئی تھی، اس کو پھر گرا دیا گیا، وہ آج تک گری پڑی ہے۔ 1932واں سال اب جا رہا ہے یہ، سن 2002، کہ ان کا خانہ کعبہ ان کے لیے وہ اتنا ہی محترم اور مکرم اور اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ۔ ہماری امت کا مرکز خانہ کعبہ، ان کی امت کا مرکز مسجد اقصی، حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی، جسے انہوں نے ٹیمپل کہہ دیا، سولومنز ٹیمپل، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، وہ آج تک گرا پڑا ہے۔ پھر انہیں ملک بدر کر دیا گیا، نکل جاؤ فلسطین سے۔ آپ اندازہ کیجئے تقریباً 2000 برس تک وہ اپنے اس زمین سرزمین سے وہ ملک بدر رہے ہیں، یہ ان کا ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ یہ جب ختم ہوا ڈائسپورا، وہ میں بھی بعد میں بتاؤں گا۔ اسی دوران میں حضور کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھیجا محمد کو رحمت للعالمین بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ یہود کو بھی ایک موقع دیا گیا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی لوٹو، ہمارے اس نبی امی پر ایمان لاؤ، جس کا کہ عہد ہم نے لیا تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اب بھی مان جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی سرکشی کی جو پہلے تھی تو پھر اسی طرح کا عذاب پھر دوبارہ آئے۔ لیکن بدقسمتی، بہت بڑی بدقسمتی، بدبختی، یہود بجائے اس کے کہ دامن قرآن میں آ جاتے، سایہ قرآنی میں آ جاتے، محمد رسول اللہ کے سایہ دامان رحمت میں آ جاتے، انہوں نے حضور کے بدترین دشمن کی شکل اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد سے اب بات نوٹ کر لیجئے، ایک بڑے نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تقریر کی تھی، امت نوع انسانی کا اصل دشمن کون، میثاق میں چھپ چکی ہے، کتابی شکل میں بھی آ جائے گی۔ نوع انسانی کا دشمن اول ابلیس کیوں ہوا تھا؟ وہ سمجھتا تھا خلافت ارضی میرا حق ہے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ۔ جب اس کو رد کر کے اللہ نے آدم کو خلافت دے دی تو اس کے اندر حسد، تکبر، غصہ اس کی آگ میں جل مرا اور مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ وہی معاملہ ہوا یہود کے ساتھ۔ نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، اپنی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کے بنا پر انتظار کر رہے تھے کہ اب آخری زمانے کے نبی کے آنے کا وقت ہے، لیکن گمان یہ تھا کہ ہم میں سے ہوگا۔ جب 2000 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی تو اب کیسے چلی جائے گی ہم سے؟ اللہ نے امتحان یہ لیا
کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیین میں سے عربوں میں پیدا کر دیے، بنی اسماعیل میں پیدا کر دیے۔ اس حسد کی آگ میں، اس جلن میں، اس تکبر میں قرآن کہتا ہے ایک سے زائد مرتبہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانا نہیں، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ کمر کس لی ہے امت محمد کے خلاف اور دین محمدی کے خلاف، اور اس کے نور کو بجھانے کی کوشش حضور کے اپنی زندگی کے دوران۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کون تھے وہ؟ یہودی۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ یہ 2 مرتبہ آیا قرآن میں۔ سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آگے پھر وہی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت میں تو ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، 2 دفعہ جو کہ تو آئی۔ ان کی ساری ریشہ دوانیاں ناکام ہوں گی، اللہ کا نور اس کا اتمام ہوگا، وہ کامل ہوگا، اور وہ ہوا۔ ان کی ساری دشمنیوں، ان کی ریشہ دوانیوں، ان کی سازشوں، ان سب کے علی الرغم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جزیرہ نماء عرب اللہ کے دین سے جگمگا اٹھا، اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا، اللہ کے دین کا جھنڈا اس پورے کے پورے جزیرہ نماء عرب کے اوپر لہرا گیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ اپنی دشمنی، اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، میں نے ان موضوعات پر تقریریں پہلے کی ہوئی ہیں، بہت بڑا غصہ نکالا حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر۔ جس طرح سے سیلاب جا رہا تھا فتوحات کا، کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ خارج میں کون رہ گیا تھا؟ کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے، اس کی سلطنت کے پرزے اڑ گئے، اور قیصر کی سلطنت کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں ختم ہو گئی۔ شمالی افریقہ ختم، ویسٹ ایشیا ختم، لے دے کر وہ یورپ میں محصور رہ گیا، اس کا بھی تھوڑا سا علاقہ۔ اب کون تھا طاقت کے مقابلے میں؟ لیکن عبداللہ ابن سبا یہودی، اور وہ مسلمان کا منافق بن کر لبادہ اوڑھ کر آیا، اس نے مسلمانوں کو لڑایا، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان کچاکچ کرا دی، آپس کی خانہ جنگی ہوئی، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور پھر 4-4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ جسے ڈرائیور حضرات کہتے ہیں نا گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا، وہ سیلاب جو چل رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہو سکتا ہے اسی وقت کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جاتا، لیکن نہیں، اس کے بعد سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کام کیا، بہت ہوشیاری برتی ہے۔ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ عیسائی انہیں بری طرح مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، شدید نفرت کرتے تھے، حقارت کرتے تھے۔ عیسائی جسے اپنا خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو سولی پر چڑھانے والے یہ یہودی، لہذا ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے دل میں کسی نرم گوشے کے ہونے کا سوال ہی نہیں، لہذا یہ شدید ترین پرسیکیوشن سے 2-4 تھے، اور سب سے زیادہ پرسیکیوشن ان پر ہو رہی تھی ہسپانیہ میں۔ ہسپانیہ میں جو عیسائی تھے بہت کٹر عیسائی تھے۔ انہوں نے طارق ابن زیاد کو خفیہ راستے بتائے، مدد کی، اور اندلس کی فتح کے اندر مسلمانوں پر احسان کیا۔ مسلمانوں نے ان کو احسان کا بدلہ دیا، بہت اعلیٰ سٹیٹس دیا، بہت عمدہ ان کے مقامات کر دیے۔ اپنے ہاں انہیں وہ چین اور وہ راحت جس کو کہ بن گورین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا، ہمارا یہ دور جو انتشار جو ہے اس کا بہترین سنہری زمانہ جو ہے وہ مسلم اسپین ہے۔ لیکن وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو کام عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں، شیعہ اور سنی کی تقسیم، پیٹھ میں خنجر گھونپا، شیعان عثمان اور شیعان علی جو بعد میں شیعہ اور سنی بن گئے، اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا۔ یہ یہودیوں کا پیدا کردہ مذہب ہے، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی، ورنہ جب تک پوپ کی حکومت قائم تھی یورپ میں سود حرام تھا، بالکل حرام، ممنوع، نہ پرسنل لیول پر یوزری، نہ کہیں
ٹریڈ کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ. پروٹیسٹنٹس نے اجازت دی اور اس کے بعد یہ بینکرز بن کر بیٹھ گئے, بہت بڑے بڑے بینکرز, ہاؤس آف روتھ چائلڈز, ہاؤس آف گولڈ سمتھ, یہ سب کے سب بڑے بڑے بینکرز وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے سود کے چنگل کے اندر پورے یورپ کو جکڑ لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ہندوستان کا مفکر, ابھی وہ ان دی میکنگ تھا, وہ مفکر علامہ اقبال, وہ گیا ہے اور اس نے دیکھ لیا, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, انہوں نے دیکھ لیا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ جو ہے اس کا سردار کون تھا؟ برطانیہ, گریٹ برٹن. آج بدل گیا ہے, آج ٹونی بلیئر صاحب جو ہے وہ تو اس کے ہلکے سے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں, اصل فرنگ امریکہ ہے. لیکن وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہونے کے اعتبار سے پہلے پروٹیسٹنٹزم کا امام تھا برطانیہ, آج پروٹیسٹنٹزم کا امام ہے امریکہ, اور یہ اعلی کار ہیں یہود کے شکنجے میں ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, کسے ہوئے. چنانچہ پہلے کام انہوں نے کروایا برطانیہ سے, بالفور ڈیکلریشن 1917, جس نے ان کا کہ وہ جو ڈائسپورا کا دور ختم کیا. برطانیہ نے اجازت دے دی کہ آ سکتے ہیں یہاں پر, آ کر جائیدادیں خریدیں, مکان خریدیں, دکانیں خریدیں, کھیت خریدیں, انہیں اجازت تھی. وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں ان پیلسٹائن. لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا برطانیہ کو, اور برطانیہ کا وزیر خارجہ بالفور تھا جس نے یہ ایشو کر دیا کہ اب آپ آ کر فلسطین کے اندر آباد ہو سکتے ہیں. اگلا قدم 1948 میں امریکہ بہادر نے اٹھایا, اسرائیل کی ریاست یو این او کے ذریعے قائم کر دی گئی, فلسطین کی تقسیم ہو گئی. اس سے اگلا قدم تقریباً 20 برس بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے اور رقبے بھی غائب کر لیے. پورا ویسٹ بینک جو ہے, جو اس وقت تک اردن کے پاس تھا, پورا اب شہر جو ہے یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا. پھر گولان ہائٹس لے لیے, ادھر سے انہوں نے سینائی پیننسولا لے لیا تھا, یہ 1967 میں ہوا. اور 1991 میں گلف وار میں ان کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جنگ لڑی. یہ جنگ کس لیے تھی؟ تیل کے لیے تھی, کاہے کے لیے تھی؟ صدام کے خلاف تھی. لیکن جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا گلف وار میں, شوارز کرافٹ, اس کا یہ انٹرویو موجود ہے. We fought this war for the protection of Israel. اس لیے کہ عراق سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو تھا. نبوکدنضر بھی عراق سے گیا تھا جس نے برباد کیا تھا 587 قبل مسیح میں, جس کو کہ وہ یہودا کی حکومت کو ختم کیا تھا. He was the king of Babylonia, king of Iraq. اور عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا جس کو کہ بہت پہلے جو ہے یہ اسرائیلی طیاروں نے آ کر جو ہے بمبارڈمنٹ کر کے ختم کر دیا تھا. اور اب بھی چونکہ وہ ایک تباہی کے ماس پروڈکشن کے ماس جو ہے ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنا رہا تھا, اور سب سے بڑا ٹارگٹ اس کا اسرائیل, لہذا اس کا تہس نہس کر دیا گیا, بھرکس نکال دیا گیا. آج صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے, آج یہ یہودی اپنے تیسرے عروج کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. 2 عروج 2 زوال پہلے گنا چکا ہوں میں. سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک ان کا بڑا لمبا تقریباً 2000 برس کا زوال ثانی ہے. اس کے بعد ان سہاروں پر وہ اٹھا ہے. 1917, 1948, 1967, 1991, تقریباً اس ایک صدی کے اندر اس نے وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے بہت مضبوط طاقت بن کر. اور اب وہ آخری قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائے, قبۃ الصخرہ کو منہدم کرے, اور اس کی جگہ اپنا 3rd ٹیمپل آف سولومن وہ تعمیر کرے. اور چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر نہ صرف پورا عالم عرب چیخ اٹھے گا, ایک طوفان بہت بڑا اٹھے گا, بلکہ باقی عالم اسلام میں سے پاکستان, اور پھر پاکستان کے بعد پاکستان کے بارے میں تو 1967 میں کہہ دیا تھا بن گوریان نے, جب انہوں نے 6 دن کی جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو انہوں نے جشن منایا تھا پیرس میں, اور پیرس میں انہوں نے تقریر کر کے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی عرب ہمارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. اندیشہ ہے تو پاکستان سے. یہ سن 67 کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا. اب یہ ہے کہ پاکستان ایٹمک پاور بھی بن گیا ہے. اسرائیل ہماری رینج میں ہے,
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر افغانستان میں کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اندیشہ ہوا یہ قدم جم آ گئے اگر، اور ادھر پاکستان ہے، ان دونوں کا کوئی گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، کوئی اتحاد ہو جاتا ہے، کوئی کنفیڈریشن ہو جاتی ہے، تو یہ اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے کہ پھر ہم جو اپنے یہودی عزائم مستقبل کے بارے میں رکھتے ہیں ان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔